اس نے جلوے دکھائے نا تو فرمایا افتمارونہ علی ما یری، تم اس بات پہ بحث کر رہے ہو کہ اس نے دیکھا کہ نہ دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، سنو پھر اس نے ایک بار نہیں 2 بار دیکھا. تم ایک بار کے بارے جھگڑ رہے، اس نے پھر دوبارہ دیکھا، اس نے بار بار دیکھا. آگے ذرا دیکھیے، قرآن بتاتا ہے جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی، دل نے کہا یہ وہی ہے. تو پہلے دل نے دیکھا تھا، اب آنکھ نے بھی دیکھ لیا. اب میں آپ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو. معراج کیا ہے؟ تو پوری گفتگو سے یہ خلاصہ آپ کے اندر اتار لے، جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں میں آ جائے تو معراج ہوتی ہے. جو دل میں رہتا ہو، درد بن کے رہتا ہو، جس کی اڈیک ہو، جس کی آس ہو، جس کی امید ہو، جس کے لیے تڑپ ہو، جس کے لیے بے چینیاں ہوں، جس کے لیے اضطراب ہو، جس کو دعاؤں میں مانگا جائے، جس کو تمناؤں میں طلب کیا جائے، جس کے لیے منتیں مانی جائیں، جس کے لیے وظیفے پڑھے جائیں، جو دل میں رہتا ہو جب آنکھوں کے سامنے آ جائے تو صحیح تو معراج کہتے ہیں. جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی. اور یہاں ایک اور جملہ کہتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نظارہ دیکھا جائے، کوئی منظر دیکھا جائے تو ناظر تعریف کرتا ہے نا کہ واہ واہ کیا منظر تھا. آپ دنیا کے اوپر جاتے رہتے ہیں، مناظر دیکھتے ہیں تو واپس آ کہتے ہیں کیا منظر تھا. یہ گرمی چمکنے والی ہے، لوگ شمالی علاقہ جات میں جائیں گے تو واپسی آ کے بتائیں گے کیا منظر تھا، خوب پہاڑ تھے، کوساروں کا رنگ کیا خوبصورت تھا، پھوٹتے جھرنے، بہتی ندیاں، کیا رنگ تھا یار، کیا موسم تھا، کیا خودکی تھی، کیا جمال تھا. اقبال بھی گئے تھے نا اور واپس پلٹے تو کسی نے دیکھا کہ کیا دیکھ کے آئے ہو. تو اقبال نے کہا من خدا را آنجا دیدم بے حجاب، میں نے اس کے جلوے وہاں بے نقاب دیکھے. تو جب کوئی نظر منظر کو دیکھتی ہے تو پھر تعریف تو کرتی ہے نا. تو یہی ہوتا ہے نا کہ نظر منظر کی تعریف کرتی ہے. لیکن معراج کی شب پہلی بار ایسا ہوا جب حضور کی نظر نے اس منظر کو دیکھا تو منظر پکارنے لگا ما زاغل بصر و ما طغی، واہ واہ کیسی آنکھ ہے، نہ جھپکتی ہے نہ حد سے آگے گزرتی ہے. یہ پہلا موقع تھا منظر نے نظر کی تعریف کی. تو حضرت موسیٰ تقاضۂ رؤیت کرتے ہیں، مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں. جواب ملتا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. اور یہاں محبوب سوئے ہیں، جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں. پہلے تو کہا کہ کنڈی نہیں کھڑکاتی. جبریل تیرے لیے میرا محبوب اٹھ کے دروازہ کھولے. اللہ اکبر. گھاس چھت سے سوراخ کرو اور جا کے قدموں میں بیٹھ گئے. سوراخ کیا اور وہاں سے گزرے، پھر حضور کے قدموں پہ آئے. محبوب کو اب جگا لوں، کہا نہیں، میرے محبوب کے قدموں پہ ہونٹ رکھ دے. اب جبریل حضور کے قدموں کو چومتے. یہاں ظہوری صاحب بھی مجھے یاد آئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے. سادہ لہجہ ہے لیکن کتنا دل نشین. بشرط چادر تان کے ستا، ذرا غور کیجئے، بشرط چادر تان کے ستا، نور چمے پہ تلیاں. ذرا منظر تو تصور میں لائیے. بشرط چادر تان کے ستا، نور چمے پہ تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں. پھر بشرط اگے لنگ دئی جاوے، نوری رہ گیا تھلے، جس ویلے انہوں ود دیاں ویکھیا، آکھے بلے بلے بلے. جبریل حضور کے قدم چوم رہے ہیں، حضور بیدار ہوتے ہیں. کہا جبریل کیا بات ہے؟ تو جبریل نے کیا کہا؟ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول. حضور آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. پھر حضور کا سینہ شق کیا گیا، قلب اطہر سینے سے نکالا گیا، آب زمزم سے غسل دیا گیا اور حضور اس منظر کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ شارح صحیح بخاری، آپ نے عینی شریف میں لکھا ہے، یہ بخاری کی شرح ہے. حضور کا قلب اطہر نکالا گیا تو جبریل نے حضور کا دل دیکھا تو جبریل تو اشش کر اٹھا. واہ واہ کیسا دل ہے جس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے ہیں. یہ حضور کا قلب اطہر. حضور نے فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں. جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں. مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام تشریف لائے تو جبریل امین نے خود اذان پڑھی. اذان پڑھنے کے بعد پھر اقامت کہی. اب سارے لوگ کھڑے تھے لیکن انہوں نے حضور کو ہاتھ سے پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا. اللہ اکبر. دیکھو
بہت سارے لوگ ہوں، ایک متعین امام ہو تو وہ تو مصلی پہ کھڑا ہوگا ہی ہوگا. اب آپ سارے لوگ آئے ہیں تو میں نماز پڑھا دوں تو میں تو پڑھاؤں گا، یہ تو کوئی کمال نہیں نا. کمال تو بنتا جب سارے علماء ہوں، پھر پتہ چلتا ہے کون مصلی پہ کھڑا ہو. اب سارے ہی نبی ہیں، اللہ اکبر. ان میں نوح نجی اللہ بھی ہیں، ان میں موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، ان میں عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں، آدم صفی اللہ بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی چراغ حسن لیے کھڑے ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں. اب پتہ چلے گا نا مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے. فقہی اصول کیا ہے مصلی پہ؟ احق بالامام عالمہم بالسنہ. جو جب سارے لوگ پڑھے لکھے ہوں تو پھر امامت کے مصلی پہ کون کھڑا ہوگا. ہمارا فقہی اصول یہ ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا. تو پھر جب سارے نبی کھڑے تھے اور وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا تاج بھی سر پہ رکھے ہوئے تھے، لیکن مصلی پہ حضور آئے. اس بات کا اعلان ہے صف انبیاء میں سب سے بڑا عالم ہے تو آمنہ کا لال ہے. اچھا سارے اگر عالم ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون ہوگا؟ ثم اورعہم، جو سب سے متقی زیادہ ہو وہ مصلی پہ کھڑا ہو. اللہ اکبر. اب ہزار مہینے تک جو ہے وہ عبادت کے لیے کھڑے ہونے والے انبیاء بھی موجود ہیں، لیکن مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ حتی تتورم قدما. وہ محبوب کہ جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے رب کہتا ہے چادر اوڑھنے والے محبوب ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر. اس محبوب کو مصلی پہ کھڑا کر کیا جا رہا ہے. اچھا اگر سارے متقی ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون ہوگا؟ ثم اقرأہم، جس کی قرات اچھی ہو، جو پڑھتا اچھا ہو. اب صف انبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود ہے. کہتے ہیں جب پڑھتے تھے جانور رک جاتے تھے. اللہ اکبر. اللہ نے ان کو جو لہجہ دیا ہوا تھا، لیکن مصلی پہ حضور کو کھڑا کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر کی نماز تھی، حضور تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا. اچھا اگر سارے ہی قاری ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون ہے؟ ثم احسنہم وجہا، جو سب سے سونا ہو وہ مصلی پہ آئے گا. اب یوسف بھی صفوں میں کھڑے علیہ السلام، انبیاء بھی صفوں میں کھڑے، وجیہ اللہ بھی صفوں میں کھڑے ہیں، ہر نبی اللہ کا سونا ہوا ہے، لیکن حضور مصلی پہ کھڑے ہیں. حضرت یوسف کو اعتراض نہیں ہوتا، وہ جانتے ہیں میں حسین ہوں تو یہ آسن ہے، میں جمیل ہوں تو یہ اجمل ہے، میرا حسن ان کے حسن کا پرتاؤ ہے، تو اس لیے حضور مصلی پہ کھڑے ہیں. اچھا یہاں ایک بات اور بتاؤں گا اگر آپ کی توجہ ہو. یہ جو میں نے آپ کے سامنے ضابطہ بیان کیا ہے یہ استحبابی ضابطہ ہے. اس کے برعکس بھی ہو جائے تو نماز ہو جائے. بڑا سونا جمیل حسین پیچھے کھڑا ہو اور کالے رنگ کا جو ہے وہ نقوش بھی خوبصورت نہیں ہے آگے کھڑا ہو تو نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا قاری پیچھے کھڑا ہو، کم درجے کا قاری مصلی پہ کھڑا ہو، نماز ہو جائے گی. بڑا پڑھا لکھا عالم دین پیچھے کھڑا ہو، کم درجے کا عالم آگے کھڑا ہو، نماز پھر بھی ہو جائے گی. انتہائی تہجد گزار شب زندہ دار پیچھے کھڑا ہو لیکن آگے کھڑے ہونے والا تہجد گزار نہیں بھی ہے لیکن متقی ہے، پھر بھی نماز ہو جائے گی. یہ استحبابی ہے کہ یہ ترجیح ہونی چاہیے، لیکن اس کے برعکس بھی ہوگا تو پھر بھی نماز ہو جائے گی، حرج کوئی نہیں. لیکن ایک وصف ایسا ہے، ایک ترجیح ایسی اگر وہ نہیں ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ جنسی تفوق. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ماں افضل ہے یا بیٹا؟ ماں. پھر ماں قاریہ بھی ہو بیٹا قاری نہ ہو، ماں عالمہ بھی ہو بیٹا عالم، ماں حافظہ بھی ہو بیٹا حافظ نہ ہو، اور ماں متقیہ بھی ہو بیٹا متقی بھی نہ ہو، اور ماں سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہو اور بیٹے اس درجے پہ نہ ہو، اور پھر ماں ہونے کے ناطے سے شرف بھی ہے. اب گھر میں بیٹے کوئی ماں کے پاؤں دبا رہا تھا، کوئی ماں کے کندھے دبا رہا تھا، کوئی ہاتھ چوم رہا تھا، چلتے چلتے اذان ہو گئی، باہر شدید بارش ہو رہی تھی، پروگرام بن گیا گھر میں نماز پڑھا لے. مصلی پہ کون کھڑا ہو؟ ماں یا کوئی بیٹا؟ افضل کون ہے؟ ماں. قاریہ بڑی کون ہے؟ عالمہ بڑی کون ہے؟ لیکن پھر ماں کو مصلی پہ ہونا چاہیے. کیوں ماں مصلی پہ کھڑی نہیں ہوتی؟ ایک وصف ایسا ہے جو ماں میں نہیں، اور وہ کیا ہے؟ جنسی تفوق اس کو حاصل نہیں.
الرجال قوامون علی النساء، مردانہ پن زنانہ پن سے افضل ہے، رجولیت نسوانیت سے افضل ہے۔ تو رجل ہونا، مرد ہونا، مردانہ پن، یہ وہ وصف ہے جس نے ماں کو پیچھے کر دیا، بیٹے کو آگے کر دیا۔ عزت اپنی جگہ، سلوٹ اپنی جگہ، سلام اپنی جگہ، علم اپنی جگہ، زہد تقوی اپنی جگہ۔ بیٹے کہیں گے امی ہاتھ جڑے ہیں، تیرے پاؤں بھی چومتے ہیں، تیرے تلووں کا دہن بھی پیتے ہیں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے، مسلح پہ ہم نے جانا ہے، اس لیے کہ جنسی طور پہ فضیلت ہمیں حاصل ہے۔ میں کہتا ہوں سارے فضائل حضور کو حاصل تھے، سارے کمال حضور کو حاصل تھے، سارے نبی بھی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جبریل ہاتھ باندھ کے عرض کرتا، حضور ساری عظمتیں اپنی جگہوں پہ، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں نور ہوں اور آپ بشر ہیں، اس لیے مسلح پہ کھڑا ہونا میرا حق ہے، مجھے جنسی تفوق حاصل ہے، میری مجبوری ہے، ادب سے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں آگے کھڑا ہونا میری مجبوری ہے۔ لیکن جبریل اقامت پڑھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، حضور کو آگے کھڑا کرے کے اس بات کا اعلان کیا کہ وصفی اعتبار سے بھی حضور افضل ہیں، جنسی اعتبار سے بھی حضور ہیں۔ ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا حضور میں آپ کو اللہ کا رسول تب مانوں گا کہ یہ سامنے کھجوروں کا پکا ہوا خوشہ آپ کی گواہی دے۔ فرمایا تب تو مان جائے گا؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ تو حضور نے اشارہ کیا تو وہ کھجور کا پکا ہوا خوشہ ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آ گیا، اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اب وہ ٹوٹی ہوئی کھجوریں جو معجزے سے حضور نے توڑی تھیں اس صحابی کی جھولی میں ڈال دیتے یا صحابہ کو بانٹ دیتے، وہ فخر کرتے ہم نے حضور کے ہاتھوں سے یوں توڑی ہوئی کھجوریں کھائی۔ یہ بڑی بات ہوتی، اعزاز ہوتا، لیکن حضور جانتے تھے قرب قیامت میں کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ مان لیا؟ اس نے کہا جی میں مان لیا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہوا کا تیز جھونکا آیا اور اتفاق ایسا ہو گیا، آج کل لوگ بات کرتے تو وہ ٹوٹ کے گر گیا۔ تو حضور نے اس کھجور کے گچھے سے مخاطب ہو کے کہا تجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ ہو گیا، اب واپس جا کے جڑ بھی جا۔ صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر دور کا فخر میرے حضور کا کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا ہوا دکھا، لیکن دو دور حضور کے بڑے اہم دور تھے۔ ایک جب حضور تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کے عروج کا دور تھا، تو سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا گیا، اور دوسرا میرے حضور کا اہم ترین دور قرب قیامت ہے، اور قرب قیامت میں انسانی عروج کی کہانیاں سننے میں آنی تھی، اور سائنس کا ارتقاء ہونا تھا، اور لوگوں نے اپالو 11 کے ذریعے چاند پر جانے کی بات کرنی تھی۔ اللہ کے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا گیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے رہیں، میرے محبوب کے وہاں قدم پہنچیں گے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں میرے حضور کے قدم پہنچے۔ باقی رہی بات چاند پہ جانے کی، تو لوگ چاند پہ جا کے فخر کرتے ہیں، میرے حضور تو چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کرتے۔ چاند پر پہنچ جانا حقیقت صحیح، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات، لوگ چاند پہ گئے تو انسانیت کے لیے کیا لائے؟ وہ کہتے تھوڑی سی مٹی اٹھا لائے تھے، یہ چاند کی مٹی ہے، تو زمین پہ مٹی پہلے تھوڑی تھی کہ اور آگے خاک ڈال دی چاند کی۔ آج چاند پہ گئے بھی تو انسانیت کے لیے کیا لائے، اور حضور گئے تو امت کی بخشش کا مجتاع جاں فضا لے کے آئے۔ حضور گئے تو بندگی کا شعور امت کے لیے لائے، اور لوگوں کو بتایا کہ اس کی حضور بندگی کرو، پیشانی سجدے میں رکھو گے، الصلاۃ معراج المومنین، تمہارا نماز کے لیے جھک جانا تمہارا معراج کہلائے گا، تمہارا عروج اور بانک پن کہلائے گا۔ تو ہر دور کا کوئی نہ کوئی بانک پن ہوتا ہے۔ تو قرب قیامت میں سائنسی ارتقاء کی کہانیاں ہم نے دیکھتی تھی، لوگوں نے چاند پہ جانے کی باتیں کرنی تھی، مریخ کے سفر کی تیاریاں ہونی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگائے، لیکن وہاں ان کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے۔